الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، مدنی چلتے جا رہے ہیں، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے، تو درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس۔ اس کا دربار لگا ہوا ہے، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا۔ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں،
اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, آقا خواب میں تشریف لائے, میں وزیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب جس نے کیس کیا تھا, سبحان اللہ, کیا ماحول تھا, کیا انداز تھا, کیا دل تھے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, رکے ذرا, کاغذ قلم دیجئے, بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے, وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو, میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے, یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے, اور اگلے دن 12000 دینار ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے, یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو, جو مصیبتوں میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے, مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, اور واقعی حق لکھا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمیں چاہیے, خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, کثرت استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے, فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں, فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے, فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے, استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو,
ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ رب